الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب کا تعارف۔ سورۃ الاحزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 9 رکوع اور 73 آیتیں، 1280 کلمیں، 5790 حروف ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور لشکر۔ اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا ہے۔ اور چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین متفق و متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس غزوہ کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ مل کر مدینہ کے اطراف میں خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا تھا۔ اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے خوف رکھنے پر قائم رہنے، کفار و منافقین کی پیروی سے بچنے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرتے رہنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور بھی دیگر چیزیں بیان ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعظیم و حرمت میں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کے ازواج سے ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور پھر جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسری یہ چیزیں بیان ہوئیں۔ مزید یہ شرعی احکام بیان کیے گئے، بیوی کو ماں جیسا کہہ دینے کا حکم کیا ہے یہ، اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، کوئی اجنبی دینی برادری کی وجہ سے کسی کا وارث نہیں ہوتا، اور کسی کو منہ بولا بیٹا بول دینے کا حکم کیا ہے، اور نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کا حکم، مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ سننا، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کے ساتھ خطاب فرمایا، جس کے معنی یہ ہیں: ہماری طرف سے خبریں دینے والے، ہمارے اسرار کے امین، ہمارا خطاب ہمارے پیارے بندوں کو پہنچانے والے۔ نام پاک کے ساتھ یعنی یا محمد کہہ کر خطاب نہ فرمایا، جیسا کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ کو خطاب فرمایا ہے۔ اس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم، آپ کا احترام اور آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی کے ساتھ ندا کی ہے، نام کے ساتھ ندا کرتے ہوئے یا محمد نہیں فرمایا، جس طرح دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو ندا کرتے ہوئے فرمایا کہ یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا اور یا یحییٰ علیہ السلام۔ اس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت وجاہت کو ظاہر کرنا ہے۔ النبی ان القاب میں سے ہے جو نام والے کے شرف اور مرتبے پر دلالت کرتا ہے۔ یاد رہے کہ سورہ فتح میں جو محمد الرسول اللہ فرمایا ہے، اس میں آپ کا نام پاک اس لیے ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور لوگ آپ کے رسول ہونے کا عقیدہ رکھیں اور اس کو عقائد حقہ میں شمار کریں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، قرآن عظیم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نام لے کر پکارتا ہے، مگر جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، حضور کے اوصاف جلیلہ و القاب جمیلہ ہی سے یاد کیا گیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تجھے رسول کیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا جو تیری طرف اترا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کپڑے اوڑھے لیٹنے والے رات میں قیام فرما۔ یا ایھا المدثر قم فانذر،
اے جھرمٹ مارنے والے کھڑا ہو، لوگوں کو ڈر سنا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے یاسین مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک تو مرسلوں میں سے ہے۔ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے تاہا ہم نے تجھے پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑے۔ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ جو ان نداؤں اور ان خطابوں کو سنے گا وہ بالبداہت حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و انبیاء سابقین کا فرق جان لے گا۔ امام عز الدین بن عبدالسلام وغیرہ علماء اکرام فرماتے ہیں بادشاہ جب اپنے تمام امراء کو نام لے کر پکارے اور ان میں خاص ایک مقرب کو یوں ندا فرمائے کہ اے مقرب حضرت، اے نائب سلطنت، اے صاحب عزت، اے سردار مملکت، تو کیا کسی طرح محل ریب و شک باقی رہے گا کہ یہ بندہ بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ عزت و جاہت والا اور سرکار سلطانی کو تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر پیارا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اس کی پیروی کرتے رہنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی کی جاتی ہے، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی کام بنانے والا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن مجید پر عمل کرتے رہیں اور کافروں کی رائے کو خاطر میں نہ لائیں، اور اے لوگو بے شک اللہ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے اور تمہارے جیسے عمل ہوں گے ویسے تمہیں جزا دے گا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ رکھا ہے اس پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی کام بنانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ اس آیت کی دیگر جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔